جناب آج بات کرتے ہیں زرد پتوں کا بن کی ایپیسوڈ نمبر 10 کے ریویو کی۔ میں بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ آخر اس بچی کا کیا ہوا ہوگا جس کو یا تو کسی نے مارا تھا یا کچھ اس کے ساتھ بہت برا انسیڈنٹ ہوا تھا، جس کو دیکھ کر جو افضل کمپاؤنڈر ہوتا ہے وہ بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نوفل تو بس میں بیٹھ کے نکل گئے تھے، تو مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ سجل جو ہے پہنچ جاتی ہے مینو، اور وہ وہاں اس کو دور دیکھ کر کچھ نئی کر کے کرتی ہے، اور جب قسط کا میں نے آج سٹارٹ کیا اور میں نے دیکھنا شروع کیا تو اللہ کا شکر ڈاکٹر آ گیا۔ ڈاکٹر نوفل گھر تو آ گیا سمیہ ممتاز کے، اور بچی کو دیکھا بھی انہوں نے۔ پھر انہوں نے سمیہ ممتاز کو بہت باتیں سنائی، اور اب بیسکلی کشف فاؤنڈیشن کا جو بیسک میسج ہے اس ڈرامے کا وہ سمجھے سٹارٹ، اس کی شروعات ہو گئی ہے کہ زیادہ بچے کی پیدائش، پھر ان سے کام لینا، چائلڈ لیبر اور اس طرح کی چیزیں ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ باپ اکثر گاؤں دیہاتوں میں آپ دیکھیں، بلکہ اب شہروں میں بھی آپ دیکھیں اکثر میڈس کی کہ ہسبینڈ وغیرہ وہ اکثر جوئے میں اور اس چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، ان کی بیویاں کما رہی ہوتی ہیں یا بچے کما رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں بچے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ سین ہوتا ہے، اور وہ کافی باتیں سناتا ہے جس کو دیکھ کر سجل کو بہت غصہ آتا ہے۔ مطلب وہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ کیا اس کو کیوں باتیں سنا رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے، صرف اس کا قصور تو نہیں ہے نا زیادہ بچے ہونا، اس کے ہسبینڈ کا بھی قصور ہے۔ تو خیر یہ سین ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک سین مزے کا تھا کہ وہ اب چونکہ وہ اسٹے کر رہا ہے ڈاکٹر نوفل واپس، تو وہ سوٹ کیس وغیرہ اپنی سائیکل موٹر پہ لے جا رہی ہوتی ہے نا گھر، بہبود آبادی والی ان کے گھر۔ تو وہاں پر وہ لے جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں مولوی صاحب سے ملتی ہے، مولوی صاحب سے سوال پوچھتی ہے کہ کون قصوروار ہے زیادہ بچوں کا، تو وہ اس کا صحیح جواب نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں بھائی دعا کرو کہ حالات بہتر ہو جائیں۔ تو وہ اس پر کہتی ہے کہ بھائی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر بات کو دعا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے، اچھا جی یہ ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک بچہ جو ہے وہ دوڑ اچھا وہ سب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر نوفل بھی کہتا ہے کہ بھائی اس کا ابا کہاں ہے، اس کو بلاؤ، اور اس طرح۔ تو ابا جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ابا تاش کھیل رہا ہوتا ہے، جو میں جیت رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی کام میں لگا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا سا بچہ بھاگا ہوا آتا ہے جو کہ اس بچی کا بھائی ہوتا ہے، وہ آ کر اس کو بتاتا ہے ابا کو کہ ابا اس کو وہاں لے جانا ہے ہسپتال۔ کہتے ہیں ہسپتال لے کر جانا ہے؟ وہ ٹریکٹر ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں جا رہا ہوتا ہے، اور ٹریکٹر والے کے ساتھ جو ہے وہ کہیں روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہاں گئے ہوتے ہیں؟ وہ گئے ہوتے ہیں بیسکلی شہر، اور جہاں ان کی بچی کام کر رہی ہوتی ہے ان کو کال کرتے ہیں، ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں خاتون کو۔ وہ خاتون جو اپنے ڈرائنگ روم میں بڑی تیار شیارنا اپنی دوستوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میری میڈ میرا واش روم یوز کر رہی تھی تو اس لیے میں نے اس کو مارا، اور ان کی ہڈیاں کتنی سخت ہوتی ہیں اور میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے، اور اس طرح اپنے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ جب یہ بندہ اس کو کال کرتا ہے بچی کا ابا اس قدر، مطلب میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ بالکل بے حس انسان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے ان کو کال کیوں کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ پہلے ہی 15,000 ان سے گھسیٹ چکا ہوتا ہے کہ بھئی علاج کے لیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو سارے گلوکوز وغیرہ پہ لگ گئے، اور اس طرح کیونکہ ڈاکٹر نوفل وغیرہ جو ہے وہ ہسپتال لے گئے ہیں، شہر کے قریبی ہسپتال لے گئے ہیں، اور وہاں پر علاج نہیں ہو رہا اس بچی کا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں پولیس کو بلاؤ۔ اب جو ہے وہ ایک ہی رستہ نظر آ رہا ہوتا ہے ان کو کہ بیان بدل دیتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ چھت سے گر گئی تاکہ علاج تو ہو سکے، ورنہ وہ تڑپ رہی ہے باہر، علاج نہیں ہو رہا اس کا۔ تو یہ جب یہ سین ایک طرف آپ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا سین آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو ابا ہے وہ پیسے کا بتا رہے ہیں، مالکن کو ہی بتا رہے ہیں کہ اتنے پیسے جو ہے خرچ ہو گئے خون کی بوتلیں چڑھنے میں، گلوکوز میں، آپ نے جو پہلے پیسے دیے تب آپ اور پیسے دیں، میں تو نا آپ کے خلاف تو ایک بھی بیان نہیں دوں گا، میں تو آپ کو بالکل پھنسنے نہیں دوں گا، لیکن نا پولیس آپ کا ایڈریس مانگ رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں آ جاؤ اور پیسے لے جاؤ، مطلب ان کو اور پیسے ملیں گے، اور یہ پھر جو ہے میں اڑا دیں گے، بیٹی کا علاج نہیں کریں گے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اٹیچمنٹ نہیں دکھائی بچی سے کے لیے، کوئی اس آدمی میں کوئی محبت، کوئی اٹیچمنٹ کچھ نہیں ہے، اس کو صرف اپنے جوئے کے جو ایڈکشن ہے اس میں انٹرسٹ ہے۔ تو بہت سینسیٹیو ٹاپک کو اس قسم میں ٹچ کیا گیا ہے، اور مطلب حد ہے۔
تو خیر سمیہ ممتاز بیسکلی جو ہے وہ رپورٹ درج نہیں کروانا چاہ رہی، وہ ویٹ کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ کا. وہ کہتی ہے میں اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اتنے میں افضل خان ڈسپینسری والے وہ بیسکلی اس کو سمجھاتے ہیں، بلکہ کچھ تھوڑا سا غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ مطلب کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ معافی مانگتے ہیں کہ میں نے تمہیں غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا الٹا سیدھا. تو وہ ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں سمیہ ممتاز اور کہتی ہیں تم کبھی غلط نہیں تھے. یہ سین ہوتے ہی اتنے میں سمیہ ممتاز کے ہسبینڈ تشریف لے آتے ہیں ہسپتال. فائنلی ان کو خیال آ گیا اپنی بیٹی کا، اور وہ کہتے ہیں لو تم کیا پرانے رشتے جوڑنے جا رہی ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ افضل خان کی شادی نہیں ہوئی بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہے جو ہمیں آگے چل کے پتہ چلے گا، ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا. خیر اب یہ جو ابا آتا ہے نا رانی کا، وہ آ کر اپنی بیٹی کو پتہ ہے کیا بات بتاتا ہے. وہ سے کہتا ہے کیونکہ وہ تو پیسے کھا کے آیا ہے باجی سے، تو وہ نا اس کو آگے بتاتا ہے کہ باجی نا اتنا رو رہی تھی، اور وہ پتہ ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جب یہ رانی آ جائے گی نا، کہتی بس میرا ہاتھ اٹھ گیا، غصہ آ گیا، وہ دیکھو وہ بڑی ہے، وہ سمجھا سکتی ہے، وہ مار سکتی ہے. اور نہ وہ کہہ رہی تھی جب تم جاؤ گی نا واپس تو وہ تمہارے لیے پتہ نہیں کیا پارک لے کے جائیں گی تم کو، اور تمہارے اسکول میں بھی داخلہ کروائیں گی، اور کافی اچھی اچھی خواب دکھاتا ہے نا، سبز باغ دکھاتا ہے. جس پہ بچی کہتی ہے واقعی. پھر کہتا ہے ایسا ایسا کہ تم نا رپورٹ نا ایسی نہیں کچھ بولنا کہ باجی کے خلاف، ورنہ وہ نا پولیس ہم کو بھی پکڑ کے لے جائے گی اور تمہارے بھائی بہنوں کو بھی پکڑ کے لے جائے گی. اتنے میں یہ جو سمیہ ممتاز سنتی ہے نا، وہ اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے. ان دا مین ٹائم افضل خان واپس آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کو جو اب بچی کا ابا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ادھر اتنے مہنگے اسپتال میں لے کر آ گئے، میں تھوڑی ادھر ٹریٹمنٹ کے پیسے دے سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اس طرح. تو وہ کہتے ہیں اور میں کوئی رپورٹ نہیں لکھوا رہا. تو وہ کہتا ہے رپورٹ تو اس نے لکھوا دی ہے تمہاری بیگم نے. تو وہ حیران ہو جاتا ہے. رانی جو ہے وہ بیسکلی بچ جاتی ہے. ڈاکٹر نوفل بتاتے ہیں فیملی پلاننگ والے کپل کو کہ بچ گئی ہے، لیکن اور رپورٹ بھی درج کروا دی گئی ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بعد میں راضی نامہ وغیرہ سین ہو جاتا ہے. یہاں تو یہ بہت کامن ہے کہ وہ بچی پھر کوئی اور جاب کر لے گی اور کہیں اور چلی جائے گی، اور مطلب کبھی بھی سزا نہیں ملے گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ افضل خان جو ہے نا، وہ ہاسپٹل کہنے والی تھی پہلے میں، مجھے ایک بچی ملی تھی ہاسپٹل میں نا، تو وہ ہاسپٹل کہہ رہی تھی. خیر تو ہاسپٹل میں نا افضل خان ڈاکٹر نوفل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میری وجہ سے جا رہے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں آپ رک جائیں، اور ہم دونوں مل کے ہاسپٹل کو ڈسپینسری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے. میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور آپ میرے سپورٹ کیجیے گا. تو خیر یہ بات تو ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے رانی کا جو ابا ہے، وہ چونکہ وہ آ چکا ہے، اور اب وہ دیکھ لیا کہ پولیس آئی تھی، اور پولیس کو جو ہے وہ سمیہ ممتاز یعنی نسرین نے جو ہے وہ رپورٹ درج کروا دی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، تھانے دار سے کہتا ہے کہ بھائی یہ تم ایسا کرو، یہ تو میری بیوی نے نا لالچ والچ میں رپورٹ درج کرا دی ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہوا، میری بیٹی تو سیڑھیوں سے گری تھی، آ کے پوچھ لو بچی سے. بچی کے پاس آتا ہے پولیس والا، اور وہ بیان ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ابا پیچھے سے اس کو اشارہ کرتے ہیں نا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ کیا بیان دینا ہے. تو وہ بچی باجی کے خلاف بیان نہیں دیتی. اسی دوران کچھ اور سینسیٹیو سینس تھے جو دکھاتے ہیں کہ نا اس کا ایک بھائی ہوتا ہے، تو وہ گلک لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو کچھ ریکال کرتا ہے کسی بات کو نا، کہ جب رانی کبھی شہر سے آئی ہوگی کام سے، تو اپنے بھائی بہنوں کے لیے گفٹس لے کر آتی ہے نا. تو وہ اس کا ایک بھائی اس کو کہتا ہے کہ گھڑی مجھے وہ والی چاہیے، شاہد آفریدی والی. وہ پہلے پلین سے کوئی دیتی ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں. پھر وہ ہے نا کچھ کرتی ہے، لائک وہ نہیں ہوتا کہ ایبرا کا ڈیبرا ٹائپ کی کوئی چیز دیسی انداز میں، کہ بھائی ان کے لیے نکال دو وہ والی گھڑی، نکال دو جس میں شاہد آفریدی کی تصویر ہے. خیر وہ دیتی ہے اسے، اور اس کو ایک بھائی کو گلک دیتی ہے. یہ جو پورا بچوں کا ٹولہ ایکٹنگ کرتا ہے نا، امیزنگ ایکٹنگ تھی. کیا ایکسپریشنس ہے. رانی کی ایکٹنگ بہت زبردست تھی، اور اس کے جو بھائی ہے جو جس کو گلک ملتا ہے، وہ بھی بہت بہت زبردست اس کی ایکٹنگ تھی. ایکچولی یہ بچہ جو ہے وہ اپنا گلک توڑ کے جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ کھلونوں کی دکان پہ جاتا ہے، اور وہاں پہ گڑیا خریدنا چاہ رہا ہوتا ہے. ادھر ایک اور میسج جو سامنے آیا کہ جب یہ کہتا ہے مجھے گڑیا خریدی ہے، تو جو کھلونے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے لڑکے تھوڑی گڑیا سے کھیلتے ہیں، تم یہ سن گلاسز عجیب سے کلر سے نکال کے کہتا ہے یہ خرید لو.
تو پھر وہ بتاتا ہے کہ مجھے اپنی بہن کے لیے گڑیا چاہیے. تو اتنا وہ دکھایا, اتنا ایموشنل سین ہے نا کہ اپنی بہن کے لیے خرید رہا ہے, کھلونا خرید رہا ہے, اس کو خوش کرنا چاہتا ہے. خیر پھر نا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پولیس تو بیان ریکارڈ کر کے چلی جاتی ہے, اور اچھا ڈاکٹر نوفل جو ہے وہ اپنے سامان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو وہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں میں نے تو مینو کو دے دیا تھا. تو مینو کے پاس جاتے ہیں, مینو کہتی ہے ان سے بولو خدا کے سامان لے میرے پاس سے. خیر وہ یہ میسج کنوے کرتے ہیں, اور مینو جو ہے وہ ان کے پاس جاتے ہیں, تو وہ ان سے تڑ کر کے قسم کے سوال پوچھتی ہے, اور بہت اس کے وہ جواب بھی دیتا ہے. مطلب وہ بیسیکلی بتانا چاہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو, اور آپ ڈر ور کے جا رہے ہو, اور ملک نادر سے ڈر گئے ہو اس لیے جا رہے ہو. تو اور آپ نے جو ہے وہ نسرین کو بہت برا بھلا کہا, آپ نے ایک عورت پہ بلیم کر دیا, اور آپ یہ تو غلط کیا. تو وہ پھر بتاتا ہے کہ میں نے معافی بھی مانگی تھی, اور سب کے سامنے مانگی تھی, یہ بھی بتاتا ہے. اور جب ان دا مین ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بچی کا ابا ہے وہ اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ بھائی تم یہ اس ہسپتال میں لے آئی ہو, اب یہ بل کون بھرے گا اتنا لمبا چوڑا. تو وہ کہتی ہے نہیں یہ تو سرکاری ہسپتال ہے, یہاں تو بل نہیں دینا ہوگا, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بھی نرس سے تمہارا سامنا کرواتی ہوں اور بتاتی ہوں. تو وہ جب نرس کو لینے جاتی ہیں, ان دا مین ٹائم وہ لے جاتے ہیں بچی کو اٹھا کے, اور افضل خان دیکھ لیتے ہیں ان کو راستے میں. گھر پہنچتے ہیں تو سارے بھائی بہن اس چارپائی کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں, اور ایک بچے کو وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے, اور ہم ایک دو دن میں اس کو صحیح کر دیں گے, اور اس طرح سے. تو وہ جو بہن بھائی جس سے سوالات پوچھتے ہیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے, تمہیں تک ٹیکا لگا ہے, تو اس طرح سے نا وہ سوال جواب پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ایک وہ بڑا سینسٹیو قسم کا بڑا ایموشنل سا سین ہوتا. مجھے بڑا مطلب دکھ ہوا وہ سین دیکھ کر نا. تو یہ ہوا, اور وہ پوچھتا بھی, ایک بھائی بہن میں سے کوئی یہ پوچھتا ہے تمہیں مارا کیوں تھا بی بی جی نے. تو وہ کہتی ہے مجھ سے ایک پیالی ٹوٹ گئی تھی. تو اب ہوتا ہے آئی تھنک گھروں میں کہ وہ میڈس پہ, بچوں پہ اس طرح سے جو گھروں میں کام کرتے ہیں ان پہ اس طرح سے ظلم کرتے ہیں لوگ, اگر چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے ان سے. جیسے جیسے ڈرامہ بڑھتے جا رہا تھا آگے ویسے ہی انٹینس ہوتا جا رہا تھا. میں دیکھتی جا رہی تھی اور سیڈ فیل کرتی جا رہی تھی. وہ بچی جو ہے وہ اپنے ایک بھائی کو بتاتی ہے کہ مجھے کس طرح مارا ہے, اور وہ اس کی جو گڑیا اس کے لیے لایا ہوتا ہے اس کے برابر میں لا کے رکھ دیتا ہے, اور وہ آنکھیں بند کر دیتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ گڑیا کو بھی رکھ دیا اور میری بہن بھی سو گئی. مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت کھٹکا ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, سو گئی کہ خیر ہو. اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ افضل خان جو ہے وہ اپنے ہسپتال کی الماری میں سے فون کا ڈائل نکالتا ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ فون میں ڈائل نہیں تھا, ڈائل کرتا ہے نمبر, ڈاکٹر نوفل کو کال کرتا ہے, اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں رانی کی کنڈیشن کے بارے میں. تو اس کا ابا جو ہے وہ اس کا ہسپتال سے لے آیا ہے. تو وہ کہتا ہے مگر اس کے لیے تو موومنٹ کرنا صحیح نہیں تھا, اور اس کے لیے آج کا دن تو بہت امپورٹنٹ ہے, میں تمہیں جیسے جیسے کہتا جا رہا ہوں ویسے کرتے جاؤ. تو اب ہے کیسی وہ؟ تو کہتا ہے کہ وہ تو مر گئی. او مائی گاڈ, آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب وہ بولتا ہے وہ جو سین ہوتا ہے نا وہ اس قدر ایموشنل ہوتا ہے. آپ کو میری شاید آواز سے بھی لگ رہا ہو, کیونکہ میں نے ابھی دیکھا ہے وہ ڈرامہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو بہت انٹینس قسط تھی, اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ دیکھیں کہ لیک آف فیسلٹیز, ایک ڈاکٹر کی کمی, ایک اچھا ہسپتال کا نہ ہونا, لالچی باپ جو کہ خود نکما ہے, کام نہیں کرتا, پیسوں کی خاطر جھوٹا بیان کروا دیتا ہے, پیسے خود رکھ لیتا ہے, اور اپنی بیٹی کو گھر لے آتا ہے علاج مکمل کروائے بغیر. وہ بچ سکتی تھی اور نہیں بچ پاتی. تو بہت سیڈ موڈ پہ ڈرامہ اینڈ ہوتا ہے. میں نے ابھی پرومو نہیں دیکھا کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن بس یہ کہوں گی کہ فی الحال اتنا ہی. پھر ملیں گے کسی نئے ریویو کے ساتھ, تب تک کے لیے تھینک یو.